الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نماز میں ہمیں پڑھتے ہی سورۃ الفاتحہ، ہر رکعت میں بھی، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہی جس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اے پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شروع کرنے پہلے آخری ہمیں آپ لوگوں کے سامنے میں مخاطب کیا تھا رمضان کے آخری 10 دن کے پہلے، اس کے بعد بندہ اعتکاف بیٹھا انشاءاللہ تعالی۔ اب اب آپ لوگوں کے سامنے مخاطب کر رہا ہوں، یہ پہلا ہے رمضان کے بعد کا، ایک شوال کے مہینے کا یہ پہلا ویڈیو ہے۔ یہ آج کے ویڈیو میں خاص کر کے بندہ اور اللہ کے درمیان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ فاصلہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جو مطلب کیا ہے آپ لوگوں بیان سے معلوم ہو جائے گا اور ماحول سے معلوم ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی ایک رہبر کے مطابق میں بولنا صحیح سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، بہت ایسا ایک موقع، ایسا ایک حالات گزرتی ہے، اس لیے ہم عید الفطر کی مبارکبادی بھی نہیں دیے۔ یہ چینل میں عید الفطر کی مبارکبادی نہیں آئی۔ کس حال میں مبارکبادی دیں گے ہم، اور کن کو مبارکبادی دیں گے؟ کیا چند لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیں گے؟ اور گھر میں 4 جنے ہی، 2 غمگین ہی، 2 خوشی میں، ان کو خوش کریں گے اور دونوں غمگین کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سب کو ایک جیسا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، تم جو کھاتے ہو، اچھا پکاتے ہو، تمہارے پڑوس گھر میں جو بہت یعنی کہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ غریب گھر ہے، وہ لاچار ہیں، تو وہ خوشبو تم وہ گھر کو اگر نہیں پہنچنا ویسا تم پکاؤ، اگر پکائیں گے ان کو بھی دیا کرو۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمارے کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ امامنا مہدی موعود کا اخلاق میں یہی چیز تھی، پہلے دوسروں کو دیتے، فقراؤں کو دیتے، اور خود پہلے اس کے بعد کھاتے ہیں۔ تو اور آپ کی اہلیہ ام المصدقین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بھی اپنے چولہے میں جو پکتا ہے پہلے فقراؤں کو تقسیم کرتی، اس کے بعد اپنے یا گھر والوں، اپنے بچوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، کہ یہ چیز کو رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا، اس لیے مبارکبادی دینے کے لیے اندر دل ایک قسم کا دل کے اندر، قلب کے اندر مجھے یہ مبارکبادی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا سکا، اس لیے کہ اطمینان قلب نہیں تھا، تاکہ مبارکبادی دینے کے لیے مبارکبادی دینا تو دلوں کے ساتھ، دل کی دل کے گہرائی کے اندر سے دینا، خوشی سے دینا۔ اب گلے لگتے ہی، گلے ملتے ہی مبارکبادی کے لیے، اب تو ہاتھ ہی نہیں ملانا، اب تو گلے کہاں سے ملیں گے؟ بتاؤ ذرا، ہاتھ نہیں ملانا، مضافہ کرے تو ان کا ان کو لگ جاتا بول کے لوگ ڈر گئے، تو گلے کیسے ملیں گے بھائی؟
गले मिले तो सीने को सीना लगा तो एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के सीने पर सीने लगाया तो जो है दोनों में जो है जो उल्फत पैदा होती, इखलास क़ल्ब पैदा होता, मोहब्बत इनकसारी पैदा होती। तो यहाँ गले लगना नहीं तो कैसी ईद, ईद का माना खुशी मनाओ, अरबिक वर्ड ईद है, उसका उर्दू क्या है माना, खुशी मनाना। तो ये माहौल को देख के जो है बहुत दिल अफसोस हुआ, रंजिदा हुआ, इसलिए जो है ईद की जो है मुबारकबादी आम तौर से दी। यहाँ हमारे जो दायरे के अंदर भी बहुत ज्यादा लोगों को हमें जो है दूर दूर से जो है कर लिया। अब तो जो है फोन में मुबारकबादी आ जाती है, अब घरों को तक नहीं आते डर के, क्यों तो ये बीमारी लग जाएंगी कहते हैं। तो जो है मुबारकबाद देने के लिए सगे भी नहीं आते, पराये भी नहीं आते। तो ये माहौल ऐसा है, तब हमें सोचो जब ये बढ़ता जा रहा है तो जो फिर भी दोबारा मस्जिदां वीरान, मस्जिदां वीरान, मस्जिदां वीरान, फुल लॉकडाउन आ गया और दिनों को बढ़ाते गए, बीमारी एक तरफ से बढ़ती है और एक जगह तूफान हो रहा है, दूसरी जगह ज़लज़ला आ रहा है, और ये सब मिलके जो है क्या हो गया कि इंसान अपनी जान और अपना जो है कि ख्याल खल रखा है, डर कहाँ रखा है, जान, उसकी जान के ऊपर डर रखा है, मेरी जान के ऊपर आफत है, कुछ भी नहीं, चुप बैठा हुआ तरोताजा आदमी। अब मैं जब खांसी 5-6 बार कर दिया तो अरे मुझे ये जो है कोरोना आ गया होगा शायद, ये खांसी कैसा आई, अरे भाई तेरे को जो है इसके पहले भी खांसी आ रही थी, अंदर का जमीर है ना मेरा कहता है अरे बेवकूफ तुझे पहले भी खांसी आ रही थी, अब 5 बार खांसिया, तो एक टाइम ऐसा था कि 2 महीने तक खांसले को था तू, तो तब क्यों नहीं डरा, अब क्यों तुझे डर पैदा हो रहा है, क्योंकि लोग डर पैदा किए हैं। कौन से लोग, जो दुनियादार हैं, वो लोग दीनदारों को जो है वहां से हटाने के लिए, उनकी दीनदारी कम करने, ईमान कम करने, इसमें क्या हुआ मालूम, ये डर पैदा हो गया पूरा जो है न के ये एटमॉस्फेयर हमारा सराउंडिंग में पूरा क्या हुआ, तो एक डर, एक खौफ, एक जो फियरनेस पैदा हो गया है, एक फियरनेस पैदा हो गया है कि एक छींक आई तो फौरन डरती है उस देख के, एक दो ऐसा भागता है उन्हें 1 किलोमीटर, यहाँ छींकता उन्हें 1 किलोमीटर भाग जाता, दूसरा आदमी भाग जाता, क्योंकि छींक में वो आती कहते हैं कि वो वायरस सीधा आके जो है लंग्स में जाके क्लॉट करते ही ऑक्सीजन स्टॉप, ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप। अरे छींक आई तो ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप, ये किसने कहा, साइंस टेक्नोलॉजी ने कहा। अगर वो कहा है तो वो साइंस टेक्नोलॉजी क्या कुछ उसके लिए सॉल्यूशन तैयार किया, नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं तो ये बीमारी वो साइंस टेक्नोलॉजी कैसा बोल सकती है, क्वेश्चन है। तो ये बीमारी है तो ये वायरस एच है, इसका वायरस एच है तो उसकी जो है दवा क्यों नहीं देखे, क्यों उसका जो अल्टरनेट जो सॉल्यूशन एक अरेंजमेंट नहीं किए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे दिलों को नहीं दिमाग को भी जो है निके खला के जो है अच्छे अच्छे लोगों को भी जो है उनका जो दिमाग का जो है निके ख्यालों को बर्बाद करता है। तो यहाँ पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद हमारे को नहीं आती, खुद याद आती है जान की, जान का ख्याल और बीमारी की याद, पलटा पलटा कुछ भी नहीं। एक अच्छा आदमी को हमें देखो कि क्या बात हुआ, ऐसा तेरा सूरत उतर गया ना रे, सूरत तेरी उतर गया ना, तेरे सूरत को देखे तो पेट कलाते ना, इन्हें ये 40 दिन अगर उसे देखो बोला का तो उसे दर्द नहीं, उसे ऑटोमेटिक दर्द आ जाएगा, आईने को जाकर देखें घूरेगा, बोले ना मुझे पेट कलाते में सूरत में क्या है, आईना में देखना आना, आईना में देखना आना, बाहर आया तो वो आदमी को देख के डरने लगा था, क्या दोबारा पूछेगा, क्या पूछेगा, पेट कला रहा है, तेरी सूरत उतर गई ना बाप से, क्या हो गया आकर के। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये फितरी बात है, ये वो क्या करता है ना, आदमी से दूर हो जाता है, उन्हें डर जाता है, ये डर पैदा हो जाता।
इस साथ जो है ये चीज तुम्हारे को या समझ डरा के रखी है और अवाम के लोग हम भी डरा दी, तो क्या आ गया हमारे दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया। कौन सा खौफ? खौफ इलाही का तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल खैर नहीं, ये जो खौफ है जान के ऊपर की खौफ, बीमारी के ऊपर खौफ है, बीमारी को डरता है। और जो है जान मोहतरम, अल्लाह से बंदा जब ऐसा दूर हो जाता है, सुन्नता एक एक कट होते जाते ही, और जो है उसके बाद जो है नमाज भी कट हो जाते ही, इबादतों में फासला और बाद जमात की नमाज पढ़ना अफजल सुन्नत है, वो भी जो है इससे दूर हो जाती है। डिस्टेंस फॉलो करते 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 हुए आखिरी में यहाँ तक पहुंचा, डिस्टेंस जो है इमाम खाली मस्जिद में और जो मुक्तदी काम पर घर में, बहुत का डिस्टेंस पैदा हो गया। मस्जिद को आते नहीं लोग, मुर्शिद खल जाती, इमाम खल जाती, अजान दे के नमाज पढ़ ले आती। आए तो ये कौन भी एक जना आते डर डर के, यहाँ वहाँ चौकटा पकड़ लेके, वहाँ घुर लेके, पुलिस आती क्या इन्हों आती देख लेके, अंदर लल्लू आते डर को, डर डर के नमाज पढ़ती। आज डर डर के पहले तो की नमाज भी डर के पढ़ती, अल्लाह को डर के, ईमान को मद्देनजर रखते हुए। अगर कोई लैलतुल क़द्र की नमाज अदा किया तो उसे 80 पर 3 साल और 4 महीने का सवाब है। इस रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह से डर के इखलास से यहाँ लैलतुल क़द्र की नमाज पढ़ना तो खुद क्या ख्याल मालूम, अल्लाह अकबर के तकबीर बांध तमन ख्याल अल्लाह कभी पूरा करती है, मुर्शिद कब न पूरा करती है। छोटे छोटे सूरह पढ़ाए तो बसाना, बल्कि हाँ इनका बेटी तो पुलिस आ गए तो खाकी शर्ट वाले आ गए तो जो है हमारे को भगा देंगे, खड़ी क्या नहीं क्या। उसके दरमियान में, नमाज के दरमियान में एक छोटा एक चपला का आवाज आए तो भी मुड़ के देख जाता आदमी, नमाज को खड़ता खड़ता मुंह दे जाता, कहीं ना कहीं पुलिस आ गई बोल के। इतना डर, ये डर खौफ रख के नमाज पढ़े तो कहां से बेकबूल होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो बंदा कहता है हम और अल्लाह के दरमियान का फासला हटता जा रहा है, ईमान जो है बढ़ता नहीं घटता जा रहा है, ईमान घटता जा रहा है। तो जान मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला का जो है जोश, यानी जोश में आता है, उसका गज़ब जोश में आता है तो अल्लाह तबारक तआला जो है उठा के फेंक देता है और कहता है जाओ फलान मकाम में फलाना अज़ाब दियो, फलान मकाम में फलानी बीमारी दियो और फलान जगह फलाना दियो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वहां पर अच्छे लोग भी होंगे और जो बुरे लोग भी होंगे, लेकिन गौर करने का मुकाम है, अच्छे हो बुरे हो, लेकिन जब हमें वहां पर हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो या अल्लाह तबारक तआला हमें भी वहां पर थे, तेरे ऊपर तखा रखते थे, हमें तेरे से दूर नहीं थे, तो ये गुनहगारों के साथ हमारे को भी क्यों सजा दिया करके पूछेंगे, एक क्वेश्चन पैदा होंगी, हमें भी सोचेंगे अच्छे लोग रब को अल्लाह ताला वो जगह में कहीं को ये अजाब दिया नहीं। अल्लाह जो भी करता है अच्छे करता है, अच्छे करता है। अज़ान मोहतरम, एक फ्रूट की जगह एक दुकान में जाके एप्पल का एक बॉक्स लेते ही, मैंने बोलता कि बॉक्स समेत देता हूँ, तोल के देता हूँ, उतना जगह आते ही लगाने के बाद मोल ले लेता उन्हें पूरा, उसका लगा को उठाता हुआ सेब पहले के रो में अच्छा था, सेकेंड रो में से सड़ना शुरू होता, तब क्या उन जाके पलटा के दे सकता है वहां पर, रे क्या ये सड़को है इसे हटा को अच्छे को खल रखे दे करके नहीं, जो लेके गए बोल के लेके गए तुम्हें और इस बॉक्स का पूरा कीमत दे गए। और जो ये सड़े हुए चीजों को जो है सेबों को हटा के हमें जो है अच्छे सेब को खाली तोल के देना, यहाँ जो है ये बेबार का जो है रिवाज नहीं है, कानून नहीं है बोलेंगे। यही कानून अल्लाह के पास भी है, अच्छे होंगे बुरे भी होंगे, अल्लाह के पास कीमत है उसकी, अल्लाह के पास कीमत है। बुरे लोग अगरचे जो है वो अजाब में मुब्तला हो गए तो उन्हें दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, सबके दुआ करेंगे, अच्छे लोग सालिहीन दुआ करेंगे, वो पैजामा चलने को आता है। लेकिन जब फौत होती है बुरे लोगों के साथ अच्छों को भी, लेकिन हमें वो बुरे लोगों क्या बोलते हैं कि लोग हम बुरे अच्छे
اور جو لوگ نمازی اعتقاد والے تقوی پرہیزگار والے جو فوت ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ہمیں وہاں پر جو ہے اللہ کے عذاب میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو عظمت دے کے شہید کا مرتبہ دیا ہے، وہ لوگوں کو ہم شہید بولتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہے دن رات دعا میں تھے، لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے تھے، عبادت میں تھے، سجود میں تھے، ذکر میں تھے، تقوی پرہیزگاری میں تھے۔ جب اتنا ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ جو مارتا ہے تو وہ اس سے اوقات جو ہے دم نکلتی ہے تو ان کا دم نکلنا جو ہے معمولی جو ہے نہیں بلکہ ان کا مقام جو ہے شہیدوں کا مقام ہے، شہیدوں کا مقام ہے، وہاں پر جو ہے ان کو مقام ملتا۔ یہ برے لوگ جو عذاب جو ہے دنیا کے عذاب میں سپڑتے ہیں یہ لوگ وہاں بھی ان کو ہی ملے گا، وہاں بھی ان کو پوچھوں گی، یہ برے لوگوں کو اللہ چھوڑتا نہیں۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیں آج یہ سوچنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے، میرے بھائیوں سے اور بہنوں سے میری التجا ہے، یہ مسجدوں سے تم دور ہونے سے جو ہے یعنی کہ ہماری بہت بڑی ایک چیز ہے، ہمارے جو ہے اللہ کے درمیان کی جو محبت ہے وہ یگانت اخلاص سے دور ہوتی ہے۔ ایسا مت کرو، جب یہ ماحول جلدی سدھر گیا تو فوراً مسجد کو جانا شروع کرو تمہیں، اور کھاندے سے کھاند لگا کے نماز پڑھو، ہاتھ ملاؤ، یہ لیکن یہ پورا ہونے دو، یہ پورا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ شروع کرو۔ اور اس وقت اس حال میں آج کے دن سے جو ہے یہ معاملہ بڑھتا ہے تو ہمیں عبادت کثرت سے کرنا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یا کرنا بدو وہ یا کر نستعین، میری عبادت کرو، اس کے بعد بولتا ہے مجھ سے مانگو، نستعین مجھ سے مانگو۔ تو عبادت کرتے نہیں مانگے تو اللہ کہاں سے دے گا؟ پہلی عبادت تمہیں اللہ ہی کرو، تمہیں تو اللہ جو ہے دے گا ہمارے کو۔ ہمیں اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو فکر نہیں کرتے، ایسا ایسا خوفناک ہیں کہ جو ہے ہمیں آج کے ماحول کے اوپر خوف ہو کے جو ہے خدا و تعالیٰ خوف کو بھول گئے، خدا کے خوف کو بھول گئے، خدا کو یاد بھی کرتے نہیں، خدا کو ڈرتے نہیں، ہمیں خالی بیماری کو ڈرتے ہی، دعا کون بھی نہیں کرتا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب فلسطین میں دیکھو، فلسطین میں جیروسلم کے اندر دھوانداری ہوئی اور آنکھیں دکھتے نہیں، ایک کو ایک دیکھنا مشکل تھا، خون خون کی جو ہے نا کہ خون کا ایسا ایک ماحول پیدا ہو چکا تھا وہ جو ہے جیروسلم کے اندر، اور اسی حال میں بھی جو ہے وہ لوگ وہ مسجد کے اندر بیت المقدس کے جو ہے بات جو کر کے روزہ بھی رکھے، وہ لوگ جو عبادت بھی کرے، ہم افطاری کرے لیکن وہ افطاری نہیں ہوئی ان کی افطاری بلکہ ان کے آنسوؤں سے انہیں افطاری کرے انہوں۔ لیکن آج ہمیں اتنا اچھا ماحول مل کے بھی، آج نمازوں کا موقع مل کے بھی گھروں میں چھپ چھپ کے بیٹھ رہی ہمیں جو ہے ہمیں ہمارے لاکھوں آج لوگوں کی عبادت جو ہے وہ جیروسلم کے اندر وہ جو ہے یعنی کہ بیت المقدس کے اندر اس وقت جو ہے یعنی کہ جو ہے غافلوں نے جو ہے حملہ کر کے جو لوگ جو اللہ کے لیے روزہ رکھے نا، عبادت کرے نا، وہ یہ لاکھوں ہمارے لوگوں کی عبادت بھی قربان ہے، قربان ہے وہ۔ عزیزان محترم یہ وہ ہے عبادت ہے، یہ ڈر کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ڈرنا، اور بیماری سے مت ڈرو، بیماری تو آنے والی ہے، آئیں گی، اگر تمہارے کو موت کا ایک ذریعہ ہے تو وہ ذریعہ کیا ہے، اس میں بیماری بھی ہے، کیا بھی ایک موت آتی ہے، ہارٹ اٹیک کا مر گئے، بی پی ہائی ہوا مر گئے، اور جو ایک دم لو شوگر ہوا کوما میں چل گئے مر گئے، اور جو ہے نیمونیا آیا مر گئے، کینسر آیا مر گئے، یہ سب بیماریاں کیا ہے، یہ ذریعہ سورس ہے اس کا، کس کا، موت کا ایک ذریعہ ہے وہ۔ اسی طرح یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا، اگر مجھے موت آنا ہے تو یہ بیماری سے آ کے چکیں گی، سمجھے، یہ یاد رکھو، یہ ہم خیال نہیں کرتے، مجھے یہ بیماری سے میرا خاتمہ ہوگا، خیال کرے تو ضرور ہوگا، یہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، یہ جان لینا کورونا کے پاس بھی نہیں، کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس بھی نہیں، یہ روح کو خفض کرتا نا، وہ صرف ایک ہی طاقت ہے، پروردگار عالم کی، کسی کو بھی نہیں پتا اللہ تعالیٰ موت کب ہوئیں گی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ظاہر کرے، آپ کو تک نہیں معلوم تھا، جب اسرائیل کھڑے تھے آپ کا جان لینے کے اور وہ قبض کرنے کے لیے اجازت لینے، تبھی معلوم رسول اللہ کو،
اللہ تعالیٰ بھیجا ہے۔ اس کے پہلے وحیاں اترتے تھے، جبریل کہتے تھے جب جان نکالنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل نہیں آئے، کون آئے؟ اسرائیل آئے۔ کیوں اللہ جبریل نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا، جبریل کو بھیجتا تو میرا حکم دے کے بھیجنا پڑتا، تو موت کو ظاہر کرنا پڑتا، نہیں، موت کی چیز کو اللہ اپنے قبضے میں رکھ لیا، اس کے لیے بھی ظاہر نہیں کیا۔ کبھی آتا، کون سیکنڈ میں آ سکتا ہے، وہ سوتے سوتے ہوئے مر جاتے ہیں اچھے لوگ، اٹھے اٹھے بیٹھے گر جاتے مر جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں ہمیں جو ہے موت کو بھی نہیں ڈرنا، موت کو یاد کرنا، بلکہ موت کو بھی ڈرنا نہیں، بیماری کو ڈرنا نہیں، اللہ کے بعد تخت رکھو تو اگرچہ جو ہے تمہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اس کے مقام میں جب ہمیں قریب ہونے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قریب بالکل ہو جاتا ہے، اس وقت جو ہے کون سی چیز بھی اسے جو ہے ہٹا بھی نہیں سکتی، کون سی چیز سے کچھ بھی جو ہے حرکت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمیں اندر لانا چاہیے، یہ بزرگوں نے ہمارے کو سکھایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ غور کرنا ہے، چھوٹا سا ایک جیسے جو ہے ایک نقطہ ہے، دیکھو ایک جو ہے ایک ماں باپ کو جو لڑکا جو دریا پار کر کے وہاں کو چلے گیا، بہت مدت کے بعد نہیں آیا، جو آنے کی خبر سنتے ہی اس کا باپ دکاندار ہے، دکان میں بیٹھا ہے، اگر انہیں تمہارا بیٹا آتا ہے بہت سالوں کے بعد، یہ خبر سننے کے بعد انہیں کیا کرتا معلوم؟ وہ دکاندار خریدنے میں ہتا، سب میں ہتا، اس وقت تولتا ہتا، وہ جو ہے وہ تولے کو جو تراس کو جو چھوڑ دیتا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں خرید فروخت کو چھوڑ دیتا، اور اس کے دھیان میں کسٹمر کو دیکھنا نہیں رہتا، اس کے دھیان میں دکان خیال نہیں رہتا، اور لوگوں خریدنا خیال نہیں رہتا، فوراً بیٹے کو دیکھنا، وہ ایک ہی انٹینشن، وہ ایک ہی جو اس کے اندر کا یعنی کہ خوشی وہ ابھر آتی ہے، باہر نکلتا ہے، دکان بند کرنا تک بھول جاتا ہے انہیں، اور سیدھا گھر کو بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ معمولی بیٹے کو دیکھنے کی تو آیا، تو کبھی بھی جو ہے اذان کی آواز سن کے تو جو ہے وہ دکان چھوڑ کے بند کیا، یعنی دکان چھوڑ کے ایسا حرکت کیا نہیں، اذان ہو رہی تھی، ہمیں جو ہے لوگوں کو سودا دے رہے تھے، فروخت سیلز کرتے تھے ہمیں، اور لوگ جمنے دیتا، اذان کا پرواہ نہیں، نماز کا پرواہ نہیں، خدا کی یاد نہیں، تو جو وہ سب ہمیں بھول گئے، خالی ہمارا بزنس، بچے کی یاد میں بھاگا تو نے، اور خدا کی یاد میں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح بولتے خود کیوں نہیں آیا؟ تو عزیزان محترم، یہ سب چیزاں ہے، یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری غلطی ہمارے کو خسارے میں ڈالی ہے، گھاٹے میں ڈالی ہے۔ آج بہت دنوں سے اللہ تعالیٰ سالوں سے روک کے اس کا آخری میں حد سے بحد بڑھ گیا، جب اس کا جو ہے غضب جوش میں آ گیا تو نے کیا کہ اٹھا کے پھینک دیا، دنیا پوری برباد، دنیا پر چکنا چور، پانی سے، بیماری سے، ہوا سے، طوفان سے۔ ذہن محترم، یہ ہے خدا کا قہر، یہ دوسرا چہرہ ہے اللہ کا، رحیم ہے، انہیں کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور جو انہیں جبار ہے، اور جو ہے اللہ جو وہاب بھی ہے، جب وہ موقع آیا تو انہیں جو ہے غضب بھی ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اللہ سے ڈرنا ہے عزیزان محترم، کہ ہمیں جو اذان کی آواز سن کی بیٹھ نہیں آتے، اور وہ خل نہیں، نماز پڑھنے والے تک بھی جو ہے کیا کرتی معلوم؟ اذان خدا نازی ابھی اتنا اذان ہوئی، نماز کے لیے ٹائم ہے، بولتے ٹالتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے بات کرنے میں آخری میں مریض کو جاتے ہوتے نماز پوری ختم، میں تو اسے آخری اقرب ملتی اسے، یہ نماز پڑھنے والے کی حالت ہے، تو نہیں پڑھنے والے کی حالت اس میں بدتر، خیال آتی چل لگے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے آج ہمیں خدا سے دور ہو جاتے ہیں، دعا کرو، استغفار پڑھو، ہر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا قبول کریں گا، بغیر نماز کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، بغیر عبادت کے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری جو ہے مانگ کو اللہ پوری نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھو نماز، میری عبادت کرو اور مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنے پہلے عبادت کرنا ضروری ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی روز جو ہے ہماری جو مانگ
پوری نہیں کرتا، کیونکہ جو ہے ہمارا جو ہے ایسے گنہگار آج جو ہے کیا حال میں برباد ہو گئی، ہمیں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ حضران محترم، فرعون نے جو ہے آخری وقت تک موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو ایمان نہیں لایا، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار عالم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ جب وہ جو ہے نیل کی دریا میں غرق ہونے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ پورا جو ہے پار ہو گیا، بچ گیا، کیونکہ اللہ کے اوپر توکل تھے، متوکل اللہ تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پورے جو ہے ان کے جو لوگ جو ہے پورے جو ہے بچ گئے۔ فرعون آخری میں سپڑ گیا فوج کے ساتھ، آخری میں پکارا، کیا بولا؟ اے موسیٰ مجھے بچاؤ تمہارے اللہ سے بول کے۔ پہلے کیا بولا؟ میں خدا ہوں بولا، نہ حق بولا، میں خدا ہوں بولا فرعون نے۔ آخری میں نیل کی وہ دریا میں غرق ہونے جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے آتا ہے، اور یہاں تک آگا پانی ڈوبنے کے لیے تھوڑا وقت ہے، پھر کہتا ہے میں جو ہے تمہارے اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچاؤ۔ نہیں مدت نہیں، اللہ بولا اے موسیٰ ہاتھ مت اٹھاؤ اس کے لیے، میرے پاس بہت موقع دے دیا، اسے بہت موقع دے دیا میں نے۔ اس کا جو ہے کتنا ناچ، اس کا جو ہے چلن، اس کا جو ہے کہ حرکتیں، اس کا پورا جو ہے کہ فخر تکبر میں دیکھ دیا۔ اب جو ہے نہیں، انہیں اب میرا ہاتھ دیکھنا ہے، موسیٰ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ فرعون ڈوب گیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں اللہ سے کتنے بار بھی استغفار پڑھے تو کم ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک توفیق عطا فرما۔ ابھی حال میں کیرلا میں اور جو ہے کہ مہاراشٹر کے مقامات میں اور جو ہے کہ کرناٹک کے جو بارڈر ایریا سے بھی ایسا طوفان سے جو ہے برباد ہو گئی، ایک طرف سے بیماری، دوسری طرف سے زلزلے جو ہے فلڈ، یہ طوفان سے جو ہے کتنے جانا جا رہی عمارتیں پورے پھٹ کے، یعنی کہ کاغذ کے بنائے ہوئے یعنی کہ محلے ہوتے نا، بچے بناتے نا، اس طرح گر کے پانی میں گر جاتے ہیں۔ دیکھو عبرت حاصل کرو، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ سب لوگوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے خاتموں کا خیر کر، یا اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہم سب کو جہاں جہاں پر جو ہے خامیاں ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پر نقصان ہوا ہے، اے پروردگار عالم ہم نہ معاف کر، یا اللہ ہمیں جو گنہگار ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ بار بار پڑھو، اور یا اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہم سے بچا، اور ہمیں ایمان لا لیے، اور ایمان لا کے جو ہے تیرے جو ہے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دے بول کے دعا کرو۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی ایمانی ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیونکہ انہیں جو ہے پورے جو ہے سلطنت کا مالک ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ جو ہے ایکتا ہے، اللہ کی طاقت قوت بہت بلند ہے، اسے آزماؤ مت، اس لیے تیار ہو جاؤ، کمر بند کر لیو، اور جو کمر کس کے جو ہے عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ جو ہے ابھی شوال کے مہینے میں بہت بڑا ایک جنگ ہوا ہے، ایک منکران مہدی اور منکر کے درمیان میں، اور بندگی میں سید خمیر یعنی کہ امیر المصدقین سید الشہداء بندگی میں سید خمی صدیق ولایت کی شہادت، یعنی کہ بدر ولایت بولتے اسے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو پارٹ ہو کے جو ہے بیان ہوگا، دو دن کے بعد، یہ شوال کے روزے ابھی 3-4 دن رہ گئی ہونے کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ آپ سب لوگوں کو جو ہے میں یہ بات کہتا ہوا ختم کرتا ہوں، میں جو ہے اپنا جو ہے یہ جو ہے خطاب آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا ہوا میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عاجزانہ طور سے اللہ سے مانگو، رو کے مانگو، سب لوگوں کے لیے مانگو، اور بندگی سختی سے کرو، اور جب موقع ملے تو جو ہے آکے مسجدوں میں ایسا بھی آکے نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔